ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے مولا میں نے اپنی امت کو قرآن پاک دیا تھا کیا، لیکن انہوں نے قرآن پاک کو اپنے سے دور رکھا، اپنے سے مہجورا کیا دور رکھا، اس کے قریب نہیں گئے۔ تو جب قرآن پاک سے آدمی دور ہو جائے گا تو آدمی کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ کس میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک اور امت یہ جڑے ہیں، کیا ہیں؟ امت کا وجود قرآن پاک سے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال صاحب نے ایک شعر پڑھا ہے، فرمایا کہ صوم تو رمضان سے ہے، صوم تو رمضان رخصت صوم ہوں، صوم میں نے روزہ، کیا تو روزہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کیا آج روزہ فرض ہے کیا؟ کوئی رکھے رکھے نہ رکھے نہ رکھے، تو صوم تو رمضان سے ہے، صوم تو رمضان رخصت صوم ہم، قوم تو قرآن سے ہے، قوم تو قرآن رخصت قوم ہم، قرآن رخصت، پھر تو صرف افراد ہوں گے لیکن اس کو قوم نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ قوم نہیں ہوگی، وہ قوم اس لیے قرآن پاک کے 5 حقوق لکھے ہیں علماء کرام نے، کیا 5؟ عظمت ہے، محبت ہے، تلاوت ہے، کیا تلاوت ہے، اشاعت ہے، بات سمجھ آ گئی، اطاعت ہے۔ تو تلاوت معصیت، کیا صحیح پڑھ لی۔ میں مسجد نبوی میں اعتکاف میں تھا تو مجھے ایک نے فون کیا، کہا مجھے آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا ہم اعتکاف والے اوپر ہیں، یہاں آپ کو آنے نہیں دیں گے، کیا تو اس کے لیے تو اجازت ہونی چاہیے۔ ہاں نماز کے وقت تو وہ اوپر آنے دیتے ہیں، نماز ختم ہو گئی تو پھر کسی کو اوپر آنے نہیں دیں گے۔ مثلا فجر میں دے دیا، فجر ختم ہو گیا، اب ظہر تک کسی کو وہاں آنے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں عشاء کے وقت آؤں گا۔ بہرحال وہ آ گیا، اس سے بات چیت ہو گئی مختصر، تو اس نے خود کہا کہ میں پروفیسر ہوں، فلاں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، وہیں سعودیہ میں کہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ باتیں بھی ہم نے کی، تو میں نے اس کو بتایا کہ آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ قرآن پاک؟ انہوں نے کہا تھوڑا بہت چم پڑھوں، تھوڑا بہت چم پتہ ہے وہ بوزنا واقع ہیں، کیا میں آپ کو کچھ سنا لو؟ تو قرآن پاک تو سامنے تھا ہی، میں تلاوت کر رہا تھا، جب وہ آیا قرآن پاک کھولا تو 2-4 سطریں اس نے سنائی دی، وہی جیسے کشمیری پڑھتے ہیں نا، کوشر قرآن، کیا ٹھیک ہے، تو سنا لیا۔ میں نے اسے کہا غال اور زا میں کیا فرق ہے؟ کوشر پر غال سے زیس کو فرق ہے کیا؟ دویشن میں پتہ ہے کیا یہ جو ارپی تہجی الفابیٹ یہ لوگ مدد سیت پڑھا سینس و سادس کو فرق، سینس تو کافس تو کیفس کو فرق، آج فرق آج معنی تھی بدلن۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد بظاہر دشوا کہ نا بد جو معنی اسی کالس قل کو کھیو کھائیے، قل معنی قل کھائیے، قل زبان کی جڑ اور اس کے مقابل کا تعلق، قل بس یہ ہے، یہ اس کا مخرج ہے، قل فرمائیے، قل کھائیے۔ تو یہ اچھا یہ سائرنی زبان ہے فرق قسم کیا لیفٹ لفٹ کیا بے سے فرق، چوٹ کیا چوٹ کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی چوٹ 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 چھوٹ چھوٹ کیا گو اور چھوٹ اڑن کھین اڑن تھون چھوٹ 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 اچانک فرق ہے۔ تو اردو والا کہاں سمجھے گا؟ یہ تو کشمیری بتائے گا، ہاں اس کا مطلب الگ، اس کا مطلب بہرحال میں نے اس کو بتایا آپ نے اتنی بڑی ڈگری کی ہے لیکن اللہ کے بندے ابھی آپ نے قرآن پاک پڑھا نہیں۔ اس نے وعدہ کیا مسجد نبوی میں قرآن پاک پڑھ لوں گا، میں قرآن پاک۔ ایسے یہاں بھی کتنے جوان ایسے ہوں گے جنہوں نے ڈگری کی ہوگی، ہے نا، کسی نے بی ایڈ کیا، کسی نے ایم ایڈ کیا، کسی نے کیا ہوگا، لیکن ابھی قرآن پاک نہیں پڑھا۔ اب سوال ہے کہ کب پڑھے گا؟ کیا یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے؟ ہاں تو اس لیے آپ لوگوں نے نیت کر لی قرآن پاک پڑھیں گے۔ تو پہلی وہی جو نازل ہوئی وہ تعلیم کے بارے میں، اقرا کیا پڑھیے، کیا بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، کس کو؟ خلق الانسان من علق، ساری مخلوقات کو چھوڑ کر انسان کا تذکرہ کیا۔ تو بہرحال یہ خوش نصیبی ہے، یہ خوش قسمتی ہے کہ اس بستی کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور کوئی کرتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے نا۔ انہوں نے کہا بھائی ایک مکتب بنا لیں گے، کیا یہاں کے بچے قرآن پاک پڑھیں گے،
مسائل سیکھیں گے، نماز سیکھیں گے، نماز جنازہ یاد کریں گے۔ ایک شخص نے، اس کا والد کا انتقال ہوا، یہ آخری بات ہے، میں نے موضوع کو یہیں روک دیا، اور اس کے والد کا انتقال ہوا کیا؟ وہ تو ریٹائر ہو چکا تھا، شاید 70 72 75 اس کی عمر تھی۔ اس کا بیٹا وہ تھا لیکچرر، وہ بھی تھا، اسسٹنٹ پروفیسر تھا۔ اس نے بہت رویا، تو ایک آدمی سے کہا کہ آپ کتنا کیوں روتے ہیں، کوئی جوان تھوڑی گزر گیا کہ آپ کو اتنا صدمہ ہوئی، تو والد صاحب ہیں آپ کی، تو 70 سے اوپر کیوں؟ لیکن وہ روتا رہا۔ ایک اس کا قریبی دوست ہے، اس نے کہا ہے کیا یوت وادن کیا کچھ یوت افسوس گھن نیرنی دنیا میں نیریا نا، یہ کیا جوان ہو سر؟ تم دوست بناس مالس ودان کی کیا؟ نے کہا میں باپ پر روتا، پھر کس پر روتے ہو؟ کہا بس ودان پانس کت کیا آز اس میں مل سن جناز، اوتان گو میں احساس کی اللہ اکبر یل کور مے پتہ بہ کیا پڑھ، مے پتہ جی، یعنی اس کو جنازہ ہی یاد نہیں تھا۔ آج احساس ہو گیا، افسوس میرے باپ کی میت سامنے ہے اور میں جنازہ مجھے یاد نہیں۔ آپ کو تعجب ہو جائے گا، اس سے زیادہ سن لو۔ میرے پاس ایک جوان آیا 28-30 سال تقریباً اس کی عمر ہوگی، تو اس نے کہا میرے کمر میں درد ہے کیا؟ میں نے کہا بیٹے تم علم نشرح لک صدرک پڑھ لو، یہ صورت پڑھ لو۔ اب میں اسے کہتا کہ کتنی بتا پڑھو گے، پھر کیسے اس کو استعمال کرو گے، تیل پر پھونک مارنا وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کہا ہے میں سنیے یاد ہی، میں سنیے علم نشر یاد کیا، ٹھیک ہے یہ تو کوئی زیادہ علم نشر یاد بہت کو ہوتا ہی نہیں۔ میں نے اسے پوچھا پارے ام کی کتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں کیا؟ ام پارا ہے نا، آخری پارا، تو کوئی کہتا نا میرے 20 صورتیں یاد ہے، کوئی کہتا 18 ہے، کوئی کہتا 12 ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ اس ام سپاری کو صورت یاد دبن کوئی نہیں کیا؟ کوئی نہیں کیا؟ میں نے کہا اللہ کے بندے سورہ فلق اور سورہ ناس یاد نہیں آپ کو؟ اس نے یاد کیا۔ 28-30 سال کا جوان ہے، پڑھا لکھا۔ اس کے بعد اس نے خود ہی، یا میں نے کہا مجھے جان نہیں، شاید اس نے خود ہی شروع کر دیا الحمد شریف، اللہ کے گھر میں ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد خاموش رہا۔ کیا؟ میں نے کہا پڑھو آگے، کیوں نہیں پڑھتے؟ لیکن اس کے آگے مجھے یاد نہیں، اس کے آگے مجھے بتائیے پیشن گوئی برابر ہو رہی نہیں ہو رہی؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے نے PhD کیا ہے اور MA کیا ہے، لیکن یہ شوق نہیں ہے کم از کم میرا بیٹا ناظرہ تو پڑھ لے۔ ناظرہ تو چلو سارے سبوں کو مولوی بنانا فرض نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم سپارہ تو ہر ایک جوان کو یاد ہونا ہی چاہیے۔ اور سورہ یاسین شریف کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمنا اور آرزو ہے سورہ یاسین میرے ہر امتی کے سینے میں ہو۔ کیا ہو؟ ہر امتی کے، یعنی ہر امتی کو زبانی یاد ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس سینے میں قرآن پاک کا کوئی حصہ نہیں، کیا کچھ بھی یاد نہیں، تو اس کی مثال ویران گھر کی ہے۔ کس کی؟ اس سے چاہے آپ دکانداری کریں، سرکاری نوکری کریں، پرائیویٹ جاب کر لیں، زمینداری کر لیں، لیکن قرآن پاک ہم سپارہ جوانوں کو یاد زبانی ہونا چاہیے۔ آپ اس کی نیت کریں گے؟ اب بعض مرتبہ آدمی کو شوق ہوتا ہے کہ میں کر لوں، لیکن پڑھانے والا نہیں ملتا، کیا؟ تو یہاں تو آپ کی بستی میں الحمدللہ پڑھانے والے بھی ہیں اور انتظام بھی ہے، اور اب تو الحمدللہ سنگی بنیاد بھی ڈھالا جائے گا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں عطا فرمائے، اب تو پھر کس کی، پھر اب ہماری صرف ہمت کرنی ہے نا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔